محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المظلومين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في قرآنه المجيد وفرقانه الحميد وهو الكتاب المحكم وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب کائنات بحق محمد وآل محمد، اس ذکر کے صدقے میں اس مجلس اعزا کا انتظام کیا جانا، تمام مومنین و مومنات کا اس میں شریک ہونا، رب کائنات اپنی بارگاہ عالی میں قبول منظور فرمائے. بصدقے ذکر محمد و آل محمد رب کائنات تمام مومنین کی نیک دلی شرعی حاجات کو بھر لائے، تمام مومنین کے رزق، عزت، دولت، علم، فہم، شعور، صحت میں برکت عطا فرمائے. سبھی مومنین خصوصاً جو ان خطوں میں جی رہے ہیں جہاں انتہائی مشکل حالات میں ذکر آل محمد برپا کیے ہوئے ہیں، دعا کیجیے رب کائنات ان تمام مومنین کے شرم، عزت، پردے جان و مال کو محفوظ فرمائے. دشمنان مکتب محمد و آل محمد اگر قابل اصلاح و ہدایت ہے، رب کائنات انہیں ہدایت عطا فرمائے. قابل ہدایت نہیں ہے نیست و نابود فرمائے. تمام مومنین جہاں کو آپس میں اتفاق، اتحاد، پیار، محبت، خلوص، اخوت، مودت کی دولت عطا فرمائے. سوائے غم آل محمد کے کوئی غم عطا نہ فرمائے. سیرت آل محمد پڑھنے، سمجھنے، اس پہ عمل کرنے، اپنی ذات اور اپنے گھرانے پر امپلیمنٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. امام زمانہ کو ظہور جلد فرمائے، ہمیں اپنی سپاہ میں شامل فرمائے، ہمیں اپنے منتظرین میں شمار فرمائے، ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، اور آخرت میں تمام مرحومین سمیت ہم سب کو شفاعت محمد و آل محمد سے بہتر فرمائے. بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرمائے. عزیز، عظمت و قار رسالت کے حوالے سے آج یہ ہماری چوتھی مجلس اعزا ہے. یقیناً گزشتہ مطالب آپ کے ذہنوں کے کسی نہ کسی گوشے میں محفوظ ہوں گے. کل جہاں ہم نے گفتگو کی کہ اللہ رب العزت نے، آج ویسے بھی شب جمعہ ہے، جو دوسری آیت میں اس سورے کے جس انداز میں تعارف کروایا ہے وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ، کہ وہ وہی خدا ہے جس نے امیوں میں انہی میں رسول کو مبعوث کیا ہے. اب ان میں انہی میں، اس سے جو معنی اخذ کیا گیا وہ لفظ امی کا وہ یہ کہ جس طرح ایک اکثریت اس زمانے کی ان پڑھ افراد پر مشتمل تھی، تو معاذ اللہ نبی امی ہونے کے جو معنی جن کا تعین کیا گیا وہ انتہائی افسوسناک ٹھہرے. اور اس سے مراد یہ ہو گیا کہ جیسے ایک ایسا نبی جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتا، جو علم سے مکمل طور پہ نابلد ہے. کل میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ اس کی حکمت کیا تھی، آپ کا پڑھنا یا لکھنا. کیوں کسی نے کبھی آپ کو کوئی تحریر لکھتے ہوئے نہیں دیکھا؟ کیوں کسی نے پیغمبر کے ہاتھ میں کبھی کوئی کتاب نہیں دیکھی، آپ کو مطالعہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا؟ کہ اگر یہ ہوتا تو پورا قرآن مشکوک ہو. یعنی جو وحی ہے، کو وحی کا سلسلہ جو قائم ہونا تھا، تحفظ وحی کا تقاضا تھا، تحفظ قرآن کا تقاضا تھا کہ سرکار کی شخصیت کسی ادبی رخ میں سامنے نہ آئے. یہی وجہ ہے کہ جب آپ نے قرآن پیش کیا تو کسی نے آپ کے اوپر شاعر ہونے کا الزام لگایا، کسی نے جادوگر ہونے کا الزام لگایا معجزات کو دیکھ کے. تحفظ قرآن کا تقاضا تھا کہ پیغمبر کی شخصیت کوئی علمی اور ادبی شخصیت کے عنوان سے پہلے دنیا اس سے واقف نہ ہو. اگر آپ پہلے سے کوئی عالم معروف ہوتے تو ہوتا یہ کہ یہ پورا قرآن مشکوک ہو جاتا. لوگ کہتے یہ تو ہے ہی عالم، اس کا تو کام ہی لکھنا پڑھنا، لہٰذا اب ایک شاہکار لکھ کر لے آئے ہیں اور خدا سے نسبت دے دی. لہٰذا اس وجہ سے حکمت قرآن کا تقاضا تھا کہ آپ کی شخصیت کوئی عالم زمانہ نہیں اس وقت سمجھی جاتی تھی، مگر کردار کو خدا نے منوایا صادق و امین کی صورت میں.
عالم پن معروف نہیں کروایا مگر کردار کو ضرور ایک سند کے طور پہ محفوظ رکھا. لہٰذا کیا ہے یاد رکھیے گا, اسی وجہ سے ہم مکتب محمد و آل محمد میں سرکار رسول خدا کی ذات عین علم ہے. کائنات کا ہر علم آپ ہی کی ذات سے جاری ہوتا ہے. کائنات میں تمام علوم آپ ہی کی شخصیت سے. آپ کے بچوں نے اس دور میں بیٹھ کر دنیا کو سائنس پڑھائی ہے کہ جب اس کا سوچنا بھی گوارا نہ تھا. آپ وہ عالم غیر معلم ہیں کہ جن کا شاگرد ایک باب سے ہزار علم کے باب کھولتا ہے. لہٰذا ایسی شخصیت کے اوپر معاذ اللہ الزام لگانا یہ باعث توہین ہے. اور ویسے بھی سرکار رسول خدا کے متعلق ایک بات بڑے اچھے سے سمجھ لینی چاہیے کہ آپ وہ ہیں جن کے متعلق میں نے عرض کیا جسے آگے کر کے خدا نے اپنی پہچان کروائی. لہٰذا اس ذات کے کمالات خدا کی تصدیق کرتے ہیں. تو پھر اس ذات میں اگر کوئی عیب نکالے تو وہ کس میں عیب ثابت ہوگا؟ خدا فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا. ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا. اب یہاں میں بڑی توجہ چاہوں گا کیونکہ لطف بہت آئے گا جو بات مجھے عرض کرنا. والدہ فکر افراد موجود ہیں. خدا فرماتا ہے ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا. یعنی ذکر کون ہے؟ سرکار رسول خدا کی ذات. تو ذاکر کون ہے؟ خدا کی ذات. خدا کی ذات وہ ذاکر ہے جس کا ذکر ہے سرکار مصطفیٰ. اب اس بات کی اہمیت کیا ہے؟ دیکھیے بظاہر یہ کوئی صرف ایک ظاہری سی فضیلت کا نقطہ لگتا ہے. آپ اس میں ٹیکنیکل غور کیجئے کتنا بڑا ہے. رسول خدا کی ذات ذکر ہے اور ذاکر ہے سرکار مصطفیٰ. میں اس وقت آپ کے سامنے ایک ذاکر کی حیثیت سے بیٹھا اور جو میں کر رہا ہوں یہ میرا ذکر ہے. ایسے ہی ہے نا جی. اگر میں ایک گفتگو میں کوئی بات کر کے میں تو یہاں سے چلا جاؤں, آپ بعد میں بیٹھ کے یہ کیا کہہ دیا, یہ کس طرح سے کہہ دیا, یہ انہوں نے کیا بات کی, کیوں یہ بات تو ٹھیک نہیں ہے, اس بات میں تو یہ مسئلہ ہے. یہ آپ ذکر میں مسئلہ نکال رہے ہیں یا ذاکر میں مسئلہ نکال رہے ہیں؟ توجہ ہے جانے مطلب آپ ذکر میں مسئلہ نہیں نکال رہے. آپ کا ذکر میں مسئلہ نکالنا اصل میں ذاکر میں عیب نکالنا جس کا وہ ذکر ہے. توجہ فرما رہے ہیں عزیز. خدا کا کمال دیکھیں, خدا نے مصطفیٰ کو ذاکر اور خود کو ذکر نہیں بنایا, خود کو ذاکر اور مصطفیٰ کو ذکر بنا دیا ہے. اب جو مصطفیٰ کی ذات میں کہیں کسی رخ سے ایک کمی ثابت کرے وہ ذکر میں کمی ثابت نہیں کر رہا, وہ ذاکر میں کمی ثابت کر رہا. بلندتر صلوات پڑھیے گا محمد اللہم صلی علی محمد. اب دیکھیں یہ بات کتنی حسین ہے کہ خدا تعالیٰ نے صرف ایک اتنا کہہ کے کہ ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا, پوری ذمہ داری لے لیا کردار مصطفیٰ کی. دیکھا جائے تو اس ایک جملے میں عصمت سرکار مصطفیٰ پنہا. اچھا میں اس سے آگے بڑھ کر ایک اور بات کر دوں, اور اگر وہ بات سمجھ میں میرا ساتھ دیجیے گا. بات تھوڑی سی گراں ہے, میں پہلے اس کو گراں بناؤں گا, اس کو سنگین کروں گا آپ کے ذہنوں کے لیے تاکہ لطف آئے پھر آپ کو. دیکھیے ایک بات یاد رکھیے گا, دنیا کی کوشش ہوتی ہے ذکر محمد و آل محمد گوارا نہیں ہے, اور اس میں ہمیشہ سے ہی لوگوں کو مسائل رہے ہیں. میں عرض کروں اس روح ارض سے, کیا اس کائنات سے, اس روح زمین سے ذکر خدا تو مٹ سکتا ہے, ذکر محمد و آل محمد نہیں مٹ سکتا. پریشان ہوئے نا, یہی میرا مقصد تھا. میں تو پہلے ہی عرض کیا, میں تو خود جان بوجھ کے میرا ہوتا ہے کہ میں تھوڑا سا پہلے آپ کو ہلاؤں تاکہ آپ کو لطف زیادہ ہے. بس اتنا نہیں گھبرانا کہ بعد میں لطف نہ آئے. ٹھیک ہے جی, میں نے آپ سے پہلے بھی التماس کی تھی. خدا کا ذکر مٹ سکتا ہے, ذکر محمد و آل محمد نہیں مٹ سکتا. یہ بات حتمی ہے, اسے لکھ لیجئے. ذکر خدا مٹ سکتا ہے, ذکر محمد و آل محمد نہیں مٹ سکتا. اب آپ اتنے پریشان ہو گئے جتنا میں چاہ رہا تھا, اب وجہ سن لیجئے. دیکھیے مسئلہ یہ ہے, ذکر اس کا مٹتا ہے جس کا ذاکر مٹ جائے. توجہ فرمائیں, ذکر اس کا مٹتا ہے جس کا ذاکر مٹ جائے. اب آپ سوچیں گے اچھا یہ کیسے ہوا کہ اچھا خدا کے ذاکر پھر مٹ جائیں گے, محمد و آل محمد کے ذاکر موجود اور خدا کے ذاکر مٹ گئے, یہ کیا بات ہوئی؟ ہاں یہی بات ہوئی. ذکر خدا مٹ سکتا ہے, ذکر محمد و آل محمد نہیں مٹ سکتا, گارنٹی ہے. وجہ ذکر اس کا مٹتا ہے جس کا ذاکر مٹ جائے. خدا نے کہا کلو نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس کو موت آئے گی, جب موت آئے گی تو ذاکر مر جائیں گے, جب ذاکر مر جائیں گے تو ذکر مر جائے گا.
مسئلہ یہ ہے خدا کے سارے ذاکر اس کی مخلوق ہیں، مخلوق کے مقدر میں موت ہے، موت آئے گی تو ذاکر مرے گا، ذاکر مریں گے تو ذکر مٹ جائے گا، مگر محمد و آل محمد کا ذاکر خود خدا کی ذات ہے، نہ اسے موت آئے گی نہ کبھی ذکر پہ موت۔ بلندتر صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد وعجل۔ جو ہے نہ ان کے ذاکر کو موت آئے گی نہ اس ذکر کو موت آئے گی، باقی ذکر مٹ سکتے ہیں، خدا کا ذکر مٹ سکتا ہے، محمد و آل محمد کا یہ کوئی ہمارے سر پہ ذکر چل رہا ہے جو مٹ جائے گا؟ ان کا ذاکر ہی خدا کی ذات ہے۔ دیکھیے ہر ذاکر کی کوشش ہوتی ہے نا ہمارے کہ پہلے جو اگر کوئی پہلے ذکر کرنا اس سے زیادہ بڑھ کے اچھا ذکر کر کے دکھا، ہر ذاکر کی کوشش ہوتی ہے دوسرے ذاکر سے زیادہ بہترین ذکر کر کے دکھا۔ محمد و آل محمد کے معاملے میں یہ ہو ہی نہیں سکتا، ان کا پہلا ذاکر ہی خود خالق کی ذات ہے، جیسے وہ ذکر کر گیا کون اور ذکر کر سکتا ہے خدا کی قسم۔ عزیز کمال یہ ہے یہ کیوں سرکار رسول خدا کی ذات میں یہ چیز ملی؟ میں نے عرض کیا کہ یہ مسئلہ خراب ہوا پہلی وحی کی غلط تشریح اور تفسیر سے۔ اب اس میں مجھے آپ کو ایک بڑا اہم نقطہ آپ کے سامنے عرض کرنا، اس بات کو مد نظر رکھیے گا، پہلی جو وحی آئی اس کی غلط تشریح نے عالم اسلام میں سرکار رسول خدا کے متعلق 2-3 غلط عقائد کا آغاز کروا دیا۔ پہلی وحی کی غلط تشریح سے، غلط تفسیر سے، وہ اقرا اور اس کے جواب میں خدا کے رسول کا فرمانا وما اقرا ہوں، میں کیا پڑھوں۔ اس کی جو تفسیر میں واقعات عرض کیے لکھے گئے وہ انتہائی شان رسالت کے منافی ثابت ہوئے اور ان سے عالم اسلام کے ذہن پراگندہ ہوئے سرکار رسول خدا کی شخصیت کو لے کر۔ یعنی اس میں جو شان نزول میں آپ جا کر غیر تشیع و تفاسیر اٹھا کر اگر آپ پڑھیں عالم اسلام کی تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ جو اس میں تشریح کی گئی کہ جبرائیل نے جو وہ سین بنایا گیا کہ جبرائیل نے سرکار رسول خدا سے مسلسل اصرار کیا کہ آپ پڑھیے، اور سرکار ہمیشہ آگے سے یہ فرماتے رہے کہ میں کیا پڑھوں، تو اس نے پہلے آپ کو پکڑ کے زبردستی بھینچا اپنے سینے کے ساتھ، پھر سرکار سے کہا پڑھیے آپ، میں کیا پڑھوں، پھر دوسری مرتبہ، پھر تیسری مرتبہ، آخر شاید سرکار نے تو نہیں پڑھا، جبرائیل نے پھر وحی کو آگے بڑھا دیا۔ اس سے تصور یہ لیا گیا، اب ایک یہ واقعات اور پھر اس سے پہلے بچپن میں سرکار رسول خدا، جو سرکار رسول خدا کے 2 ایسے باقاعدہ آپریشن تاریخ میں مذکور ہیں، جن میں سے ایک بچپن میں حلیمہ سعدیہ کے گھر سے متعلق ہے کہ اس وقت بھی جبرائیل آئے، آپ کے سینے کو چاک کیا، اور اس میں سے اور ان دونوں کا حوالہ بخاری شریف ہے جہاں سے میں نے اس کا مطالعہ کیا، آپ کے سینے کو کھولا اور آپ کے سینے میں سے ایک سیاہ داغ کو یہ کہہ کے باہر نکال دیا کہ یہ شیطان کا حصہ تھا۔ اور یہ وہ واقعات ہیں، دیکھیں تنقید کرنا مقصد نہیں ہے، صرف اور صرف بات کا سمجھنا، عظمت رسالت کے حوالے سے گفتگو کریں۔ آج کے دور میں توہین رسالت ایک بڑا کرنٹ ایشو ہے عالم اسلام کا، آپ دیکھ رہے ہوں گے روزانہ کی بنیاد پہ عالم اسلام میں، ابھی میرا لاہور سے تعلق ہے، 2 دن پہلے بھی لاہور کے پاس ہی جہلم شہر کے اندر ایک باقاعدہ ایک مکتب کی پوری ان کی فیکٹری کو جلائے گا، آگ لگائے گی۔ اب یہ ایک ذریعہ سا بن گیا ہے، کسی سے بدلہ لینا ہو، کسی سے دشمنی ہو تو بڑا ہی آسان ہو گیا توہین رسالت کا الزام لگایا جائے، ان کی پراپرٹی کو مسخ کیا جائے، ان پہ ظلم و زیادتی روا رکھی جائے، جبکہ دیکھا جائے تو خود عالم اسلام نے سرکار کی ذات کو کیسے آگے پیش کیا، اگر اسی پہ غور کر لیا جائے تو شاید یہ معاملات اس حد تک الجھے نہ۔ تو یہ باقاعدہ 2 آپریشن ایسے کروائے گئے، ایک پہلے کروایا گیا بچپن میں کہ بچپن میں رسول کے سینے کو کھولا، ایک وہ تشت لایا گیا نور کا، اس کے اندر دھویا گیا قلب مبارک کو، پھر سے دوبارہ رکھا گیا، اور بعد میں غار حرا میں یہ کام کیا گیا۔ بہرحال ہمیں تو اتنا ہی پتا، دوسرے آپریشن کی نوبت تبھی آتی ہے جب پہلا ناکام ہو جائے، تو جب سرجن بھی ایک ہی ہو اور مریض بھی ایک ہی ہو اور آپریشن کی نوعیت بھی ایک، تو اس کا مطلب ہے پہلے میں کمی رہ گئی ہوگی۔ بہرحال عزیز ان دونوں کی روایات جو عالم اسلام میں ہیں وہ دیکھنے سے قابل ہیں۔ جو بچپن سے تعلق رکھتا ہے مکتب تشیع میں عظمت رسالت کو پہچانیے، خدا کی قسم خدا کا ارب احسان ہے، ہم نے اہل علاقہ سے مصطفیٰ کو نہیں دیا، اہل خانہ سے مصطفیٰ کو دیا۔ کتنا زمین اور آسمان کا فرق پڑتا ہے، آپ وہ دیکھیے۔ جو بچپن کی روایت ہے وہ انس بن مالک سے روایت ہے۔ انس بن مالک جو ہے وہ انصاری صحابی ہے، یہ مہاجرین میں سے بھی نہیں ہے، انصاری صحابی۔
انصاری صحابی ہونے کا مطلب ہے کہ یہ ہجرت کے بعد سے تعلق رکھنے والی شخصیت. ہجرت ہوئی ہے سرکار رسول خدا کے دعوی رسالت کے 13 سال بعد. تو اس کا مطلب ہے، اور رسول خدا کا بچپن حلیمہ سعدیہ کا. ان صاحب نے یہ روایت آگے سے کہاں سے لی، قطعاً اس کو کوٹ نہیں کیا کہ میں نے یہ روایت لی کس سے. جو غار ہرا سے تعلق رکھتی ہے، کہ جو پہلی وحی سے تعلق رکھنے والی روایت ہے، وہ عالم اسلام کی انتہائی معروف ام المومنین سے تعلق رکھتی ہے. اب جب ان ام المومنین کی عمر کا تجزیہ کیا جائے تو اسی بخاری شریف میں آپ کے نکاح قرار دیا گیا ہے 6 سال کے سن میں، اور رخصتی قرار دی گئی ہے 9 سال کے سن میں، اور رخصتی واقعہ ہوئی ہے مدینہ آ کر. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ رسول خدا پر جب پہلی وحی آئی اس وقت دنیا میں نہیں تھی. اگر اسی تاریخ کے مطابق جو بخاری شریف میں مذکور ہے کہ 6 سال میں نکاح مکہ میں، 9 سال میں رخصتی مدینہ میں. 9 سال میں رخصتی مدینہ میں ہونے کا مطلب ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ 8 سال پہلے تک، ہجرت سے 8 سال پہلے دنیا میں تشریف لائیں، جبکہ ہجرت سے 13 سال پہلے پہلی وحی ہے. لہٰذا جس وقت کی روایت ہے اس وقت وہ دنیا میں موجود نہیں تھی. یعنی ان روایات کو عالم اسلام کے پاس درایتاً انتہائی آسانی تھی کہ ایک لمحے میں اٹھا کر ایک طرف رکھ دیا جائے. توجہ فرما رہے ہیں؟ اگر عظمت رسالت کا تھوڑا سا بھی دل میں خیال ہوتا تو محدثین کے لیے انتہائی آسان تھا کہ درایتاً عقلی پیمانے پر بھی ان دونوں روایتوں کو اٹھا کر ایک طرف رکھ دیا جاتا، کیونکہ ان روایات نے جو باب کھولے وہ انتہائی سنگین تھے عظمت رسالت کے حوالے سے، توہین رسالت کے حوالے سے. لہٰذا بہت آسان تھا عالم اسلام ان کو تمام روایات کو اٹھا کر ایک طرف رکھ دیا جاتا، مگر صرف اور صرف کسی صحیح کتاب کے صحیح پن کو صحیح رکھنے کے لیے اور کسی اسلامی شخصیت کو، ماضی میں گزرے اسلامی شخصیت کو، ایک زوجہ پیغمبر کے تقدس کی خاطر ان روایات کو گوارا کر لیا گیا. مگر انہوں نے کتنے ظلم کا باب کھولا عظمت رسالت کے حوالے سے کہ اسی پہلی وحی کو جواز بنا کر آج جتنی کتابیں آپ کے پروفٹ کے خلاف لکھی جا رہی ہیں اس میں پہلی وحی کے تاثرات کے اوپر باقاعدہ مضامین شامل کہ پہلی وحی سے متعلق معاملات ہی بتا دیتے ہیں کہ کون سی نبوت اور کیسی. توجہ ہے جانے محترم؟ یعنی آپ اسی سے اندازہ کر لیجئے یہ معاملہ کتنا اہم ہے. اب ایک زوجہ رسول نے اس کی روایت کی ہے، عالم اسلام اس روایت کے ساتھ چپک گیا. ابھی رابرٹ سپینسر انسان نے کتاب لکھی، یہاں پر یہ کتاب لکھی، معروف ہے، امریکہ میں کتاب لکھی، امریکہ میں معروف ہے، یونیورسٹی کے فیکلٹی کے باقاعدہ ڈان. وہ جو انہوں نے وہ کتاب ٹروتھ اباؤٹ محمد، سرکار رسول خدا کے متعلق سچائی، وہ ڈین ہے باقاعدہ فیکلٹی کے، غالباً کیرولائنا یونیورسٹی کے. ان صاحب نے سرکار رسول خدا کی ایک زوجہ کے ایک چھوٹے سے جملے کے اوپر جو تبصرہ جو میں نے پڑھا حیران، وہ بخاری شریف کی ایک روایت ہے. رسول خدا نے ایک نکاح کیا، خدا کی اس پہ پیچھے سورہ موجود تھی، آیات موجود، ان کی روشنی میں خدا تعالیٰ کے رسول نے وہ نکاح کیا. تو اس میں زوجہ پیغمبر نے ایک جملہ کہا، اس نے کہا ایسا لگتا ہے خدا کو بڑی جلدی رہتی ہے آپ کی بات کو تسلیم کرنے کی. خدا جانے خاتون تھی، خاتون مختلف قسم کے جذبات کی حامل ہوتی ہیں، خصوصاً جب معاملہ آ جائے سوکن کے حوالے سے. خدا جانے کس کیفیت میں انہوں نے یہ ایک جملہ پیغمبر سے کہا کہ جناب خدا کو تو بڑی جلدی رہتی ہے آپ کی باتیں ماننے. اس نے اس ایک جملے میں یہ تبصرہ کیا ہے کہ یہ جملہ بتاتا ہے کہ نبی کی بیوی خود بھی وحی کی حقیقت کو تسلیم نہ کرتی تھی. رابرٹ سپینسر نے جس کو تبصرہ کیا وہ کہتا ہے کہ یہ ایک جملہ بتاتا ہے کہ خود نبی کے پہلو میں رہنے والی خاتون بھی نبی کی کسی ڈیوائن نبوت، پیچھے کسی خدائے لم یزل سے تعلق کو قطعاً تسلیم نہیں کرتی تھی، کیونکہ یہ جملہ وہ بتاتا ہے کہ ان کے نزدیک بھی نبی اپنی خواہشات کو قرآن کی آیت کے پیراہے میں ڈھال کے زمانے کے آگے پیش کرتے تھے. توجہ فرمائی عزیز آپ نے. اب دیکھیے اب جو حکمت ہے خدا کی ذات کی اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. آپ نے دیکھا کہ زوجہ نبی ہونا پھر کیسا درجہ اور کیسا مقام ہے. نبی کے ارد گرد کی شخصیات کتنی اہمیت کی حامل ہے کہ ان کے زبان سے کہا ہوا ایک جملہ 1400 سال بعد بھی
سرکار مصطفیٰ کی حقانیت کی بھی دلیل بن سکتا ہے اور آپ کی مخالفت میں بھی استعمال ہو سکتا ہے. اب آپ نے اندازہ کیا کہ جب بعد کی ایک وحی کی ایک تشریح میں اور اس کے متعلق ایک تبصرہ اس حد تک معنی خیز ثابت ہو سکتا ہے، تو خدا کی کتنی بڑی مصلحت تھی کہ جب تک وہ پہلی وحی آ نہیں گئی اور تمام معاملات آگے بڑھ نہیں گئے، خدا نے کسی غیر ذمہ دار کردار کو مصطفیٰ کے گھر میں نہیں رکھا، بلکہ جناب خدیجۃ الکبریٰ کو رکھا. کہ اگر اس وقت کوئی غیر ذمہ دار کردار پہلو مصطفیٰ میں ہوتا، سوچئے رسالت کا عالم کیا ہوتا. خدا کی یہ مصلحت تھی کہ جب تک رسالت قائم نہیں ہو گئی، مصطفیٰ کے پہلو میں اگر رہی تو جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ. بلند تر صلوات پڑھیے گا صلی محمد. توجہ ہے سن محترم؟ آپ اندازہ کیجئے گا کہ خدا تعالیٰ کی یہ مصلحت تھی کہ خدا تعالیٰ نے اس سینسٹیو ترین دور میں جو پہلی وحی کا تھا، مگر بعد میں آ کر بھی پہلی وحی کی روایت کر دی، اور وہ مسائل آج بنے ہوئے ہیں عالم اسلام کے لیے. سوچیں اگر اس وقت ہوتا تو کیا عالم ہوتا. مگر اب بھی جو عالم اسلام کے نزدیک پہنچا تو کیا پہنچا کہ رسول پر پہلی وحی آئے، ڈرے ہوئے، گھبرائے ہوئے، سہمے ہوئے. یعنی وہ تمام وہ فیلنگز بیان کی گئیں کہ جس نے رسالت کے عقیدے کو برباد کیا دنیا کی نظر میں، کہ وہ گھبرائے ہوئے. میں نے عرض کیا تھا، کل بھی میں نے عرض کیا کہ علامہ مودودی نے جو اس کے اوپر تبصرہ کیا پہلی وحی کے اوپر، انہوں نے کہا وہ تاثرات مصطفیٰ کے بتاتے ہیں کہ ایک لمحہ پہلے تک آپ تو خود نہیں جانتے تھے کہ وہ کچھ شخصیت ہیں، وہ اللہ کے نبی ہیں. سوچئے جب عالم اسلام کا ایک سوکارڈ مستند عالم یہ تبصرہ کرنے پہ مجبور ہے، تو جن کا تعلق ہی نہیں ہے اسلام سے، وہ اس میں سے کیا رسالت کو اخذ کریں گے؟ توجہ فرما رہے ہیں؟ جبکہ یہ عالم اسلام کے پاس بہت، میں نے عرض کیا، آسان تھا کہ بڑے آرام سے ان روایتوں کو ایک طرف رکھ دے کہ نہیں صاحب یہ درائق پر پوری نہیں اترتی، کیونکہ جو بچپن کی روایت کر رہا ہے وہ ویسے ہی اس وقت پیدا ہی نہیں ہوا تھا. جبکہ اسی کے اوپر جو تبصرہ غلام جیلانی برق نے، ڈاکٹر غلام جیلانی برق، اہل سنت عالم، خیر بعد میں تو علماء نے جو ان کا حشر کیا اس کی وجہ سے تائب ہونا پڑ گیا. شروع میں جب تک علماء ان کی جان کو نہیں آئے، انہوں نے بڑا اچھا اس پہ تبصرہ کیا. انہوں نے جو ان روایات کے اوپر، اصل میں انہوں نے احادیث کی مخالفت میں کتاب لکھی، کیونکہ بہت ساری احادیث ان کے نزدیک انتہائی مضحکہ خیز تھی. ان میں سے یہ روایتیں موجود ہیں. اول انہوں نے اس کے اوپر بڑا اچھا اور شاندار تبصرہ کیا کہ اس کو حدیث کا مقام ہی کیوں دیا جائے، کہ کوئی روایت کر رہا ہے پیغمبر کے بچپن کی، یہ حدیث کہاں سے ہو گئی. توجہ ہے نا ہوتا، کوئی اٹھ کر کہانی سنا رہا ہے کہ سرکار مصطفیٰ کے ساتھ بچپن میں ایسا ہوا اور یہ حدیث کی کتاب میں آ گیا. جو فرما رہے ہیں، جب آپ خود تسلیم کرتے ہیں کہ پیغمبر 40 سال بعد پیغمبر تھے، تو اس سے پہلے کا کوئی عمل، فعل، قول حدیث کا درجہ ہی کیا تھا. لہٰذا سب سے پہلے تو انہوں نے یہی اس کے اوپر اعتراض کیا کہ، اور سیکنڈلی بڑی ویلڈ بات تھی، انہوں نے کہا صاحب کیا کیا جبرائیل نے پکڑ کے سیاہ نقطہ نکالا، باہر رکھ دیا، ہاں جی، یہ کہہ کے کہ یہ شیطان کا حصہ تھا. اب سرکار مصطفیٰ میں سے نکالا گیا شیطان کا حصہ، رہ کیا گیا صرف خدا کا حصہ. تو اس کا مطلب ہے اب یہ نبی جب تک زندہ رہا یہ گناہ کی صلاحیت سے ہی آ رہی تھا. توجہ فرما رہے ہیں؟ گناہ کی صلاحیت سے آری ہونا مانا کیا؟ میں جوانوں کے لیے واضح کرنا، یعنی گناہ کر ہی نہیں سکتے. گناہ کر ہی نہ سکنا یہ کوئی باعث فضیلت بات نہیں. توجہ ہے جی؟ ایک عصمت یہ ہے نا کہ انسان کے اندر بالکل صلاحیت ہو ہی نہ، گناہ کی صلاحیت نہ ہو. یہ کوئی باعث فخر بات تو نہیں ہے کہ ایک انسان میں گناہ کی صلاحیت نہیں ہے اور وہ اس لیے شریف ہے. وہ تو پھر یہ تو زبردستی کی شرافت ہے. ہاں جی، ایک ہوتے ہیں نا حقیقی شریف، ایک ہوتے ہیں زبردستی کے شریف. وہ زبردستی کے شریف وہ ہوتے ہیں جنہیں موقع نہیں ملتا. ہاں جی، موقع ملے تو پھر پتہ لگے نا کہ اس انسان کا کردار کیا. بات سمجھ میں آ رہی ہے جی؟ کمال تو یہ نا، دیکھیے جو تقوی کی یہ صوفیانہ تشریحات ہوئی نا، جنگلوں میں نکل جاؤ، پہاڑوں میں نکل جاؤ، اللہ اللہ کرو، ہمارے ائمہ نے سب سے پہلے اس کی مخالفت کی، اس قسم کے خشک محض زہد کی. ان صوفیاء کی سب سے پہلی مخالفت ہمارے ائمہ نے کی. ہم نے بولا یہ کس قسم کا تقوی؟ جنگل پہاڑوں میں چلے جاؤ، جب نہ گناہ کا ماحول ہے نہ گناہ کرنا، پھر تو شریف ہی شریف رہنا.
آپ نے فرمایا کمال یہ ہے انسان گھر میں رہے، زوجہ ہو، بچے ہوں، تقاضے ہوں، پھر بھی خدا کی اطاعت کرے، یہ باعث کمال ہو۔ توجہ فرما رہے ہیں عزیز؟ گناہ کی صلاحیت سے عاری ہونا یہ کوئی کمال نہیں۔ ایک یہ فارم ہو سکتی ہے کہ انسان گناہ کر ہی نہیں سکتا، اس میں کوئی باعث کمال بات نہیں۔ ایک یہ ہے کر تو سکتا ہے، زبردستی ہر وقت اس کو پکڑ کے رکھا گیا، اس میں بھی کوئی، یہ مجبور محض ہے۔ کمال یہ ہے کہ اختیار ہو پھر بھی انسان حق پہ سمجھوتا نہ کرے۔ توجہ فرمان۔ غلام جیلانی برقی نے بڑی اچھی بات کی، اس نے کہا صاحب بات یہ ہے کہ اگر یہی کمال ہے کہ اس نے پکڑ کے نکال کر دھو دیا تو پھر ہمارا کیا قصور ہے؟ ہمارا بھی ایک گہوارہ مادر میں آپریشن ہو جائے۔ بات تو سمجھ میں آتی ہے نا؟ اگر خدا نے زبردستی کرنی ہے تو ہم میں سے بھی نکالیں شیطان، چلو ان میں سے ایک قطرہ نکلا، ہم میں سے نکال کے کلو ایک طرف کر دیں، مگر ہم میں سے نکال کے پھینک دیں ہم بھی شریف، یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ ان کا آپریشن کر دیا، ان میں سے تو نکال ہی دیا شیطان کو، اور ہمیں شیطان چمٹ گیا۔ تو اس کا مطلب ہے پھر خدا ہم سے حساب کیسے لے گا؟ توجہ ہے جانے ہوتا، پھر ہم سے حساب کی سینس کیا ہے؟ مگر دوسرا جو تبصرہ کیا وہ بھی بڑا باکمال، انہوں نے کہا کہ یہ مجھے روایت کی ویسے بھی سمجھ نہیں آیا کہ کیا گیا کہ رسول خدا میں سے پکڑ کر وہ جو روایت بظاہر ہے دل کو نکالا، اسے تشت میں دھویا، واپس فٹ کر دیا گیا، معاملہ ختم۔ نے کہا کہ یہ بڑی تعجب کی بات ہے، یہ گناہ انسان کے یہ افکار و خیالات کی بنیاد پر ہوتے ہیں۔ کیا یہ خیال اور افکار کیا انسان کے دل کے اوپر بیٹھے ہوتے ہیں؟ فرماتے ہیں یہ تو ایسے ہی ہے کوئی بجلی کے تاروں پر پانی ڈال کے دھونا شروع کر دے، میں بیچ میں سے کرنٹ کو نکال دوں گا۔ توجہ ہے جی؟ اب اس سے آگے بڑھ کر جو کیا نا وہ بظاہر بڑا مذاقہ خیز پہلو ہے، مگر انتہائی خوبصورت تبصرہ کیا۔ وہ فرماتے ہیں کمال ہے کہ یہ جس نے روایت بنائی نا کہ رسول خدا کا آپریشن کیا، اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں تھا کہ کل کو سائنس نے ترقی کر جائے۔ توجہ ہے جی؟ اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں تھا کہ کل کو سائنس نے کرنی ہے ترقی، اسے اتنا ہی پتا تھا کہ افکار و خیالات کا تعلق دل سے ہوتا ہے، جبکہ سائنس نے آگے بڑھ کر بتا دیا ان کا تعلق ذہن انسانی سے ہوتا ہے، فکر انسانی، یہ انسان کا دماغ یہ کام کرتا ہے۔ ہاں دل وہ ایک پمپنگ مشین ہے جو پیچھے سے خون لیتی ہے آگے پھینکتی ہے۔ اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں تھا، اس نے اپنی جہالت میں غلط جگہ کا آپریشن کروا دیا۔ جو فرما رہے ہیں عزیز، اس غریب نے جس کو پتہ ہی نہیں تھا کل کو سائنس نے ترقی کرنی ہے اور انسانیت کو پتہ چل جائے گا کہ افکار و خیالات، اور عربی میں بھی جو یہ قلب سے مراد ہے لہم قلوب لا یفقہون بہا، ہم نے ان کو غور کرنے والی طاقت دی ہے، یہ غور نہیں کرتے، اس سے مراد دل نہیں دماغ انسانی۔ لہٰذا اس بیچارے کو جو پتا تھا اس نے اس کے متعلق روایت بنا دی، وہ بعد میں روایت سائنس نے ترقی کی تو باطل ہو۔ اسی لیے میں نے عرض کیا تھا کہ دنیا نے سائنس پہ کیوں پابندی لگانے کی کوشش کی؟ سائنس پہ اسی لیے پابندی لگائیں، سائنس ہے فطرت، فطرت ہے عین حق، سائنس دین حق کا ہی نام ہے، اور سائنس نے میچور ہونے کے بعد، بالیدہ ہونے کے بعد دنیا کے کتنے باطل مذاہب کو لپیٹ کے ایک طرف پھینک دیا۔ ایک عرصے تک جو رجحانات مختلف مذاہب لے کر چلے، مختلف آئیڈیالوجی، اور ان کو عقائد بنا کے چرچ نے جن عقائد کو باقاعدہ ایکسپٹ کیا ہوا، سائنس کیوں سائنسدانوں کو قتل کیا، کتنے شہید سائنس گزرے ہیں تاریخ۔ یقیناً خدا ان کے درجات کو بلند کرے گا، انہیں بڑی قربانی انسانیت کے لیے دی، انہیں سائنس کی خاطر کتنے ہی شہیدان سائنس گزرے، ان کو کیوں مذہبی طبقے نے مارا، چرچ نے پابندی لگا دی سائنس کی۔